بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. ابتدائی 4 درسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوا. اس کے بعد جو گزشتہ درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو حکمتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی اور اس کی بنیاد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور بعض کاموں سے رکنے کا حکم دیا، اور ان تمام کاموں کو حکم تکلیفی کہتے ہیں، یعنی اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، لیکن چونکہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہٰذا اس میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہتری کا پہلو ہے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح 2 ٹوک بات ارشاد فرما دی: واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا نقصان دہ ہے. تو جو تمہارے لیے بہتر تھا اس کے کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے تم اپنے لیے بہتری کو جمع کر سکو، اور جو نقصان دہ چیزیں تھیں تو تمہیں منع کر دیا بعض چیزوں سے تاکہ تم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لو. اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، نہ کہ اس بنیاد پر اللہ کے احکام ہوں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور مجھے کیا پسند نہیں ہے. ہماری پسند اور ناپسند پر اللہ کے احکام نہیں ہیں، بلکہ علم اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا ہمارے حق میں نقصان دہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو احکام کی جو بنیاد تھی کہ اس نے بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور فلاں چیز سے رک جاؤ فلاں چیز سے رک جاؤ فلاں چیز سے رک جاؤ، اس میں ہمارے لیے بہتری کا پہلو ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آج جو آیت مقدسہ آپ کی خدمت پہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ شعبے اور قبیلے جان پہچان کے لیے کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ انٹروڈکشن کے لیے ہیں. اس کی بنیاد پر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقرب یا معزز نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت تکریم اور مقام کا معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. وجہ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تمہارا تعارف ہو سکے، پہچان سکو کہ ہاں بھئی یہ شخص اس خاندان سے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اس قبیلے سے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو کل کے درس میں اللہ کے احکام کو بیان کیا، اور جو اللہ کے ان احکام کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سب سے زیادہ عزت ہے. نہ دولت عزت کا معیار ہے، نہ اقتدار عزت کا معیار ہے، نہ افرادی قوت کا حاصل ہونا، نہ صحت کا حاصل ہونا، نہ حسن کا حاصل ہونا، نہ جائیدادوں کا جمع ہو جانا کسی کے پاس، یہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار ایک ہی ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے وہ حقیقتاً عزت والا ہے. باقی یہ سارے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے معیار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں
اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کو ذکر فرمایا، اور تقوی اور پرہیزگاری کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ بھئی کون سی چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت کا مقام دلوا دیتی ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، اور جن سے روکا ہے رک جائیں، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی صفات کمالیہ کو جان کر اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو اس کی طرف اس کا جھکاؤ اور میلان قلب بڑھتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور جب نفس کی تربیت ہو جاتی ہے، باطن ستھرا ہو جاتا ہے، تو جب جس کا باطن ستھرا ہوگا، خارج میں اعمال بھی اس کے اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ حسد جو ہے ایک باطنی بگاڑ ہے، یہ اندرونی بیماری ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو بندہ یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ جب یہ دو خرابیاں جمع ہوں تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز بغض ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، اس کو بغض کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں قلبی بگاڑ ہیں، باطنی بیماریاں۔ یہ انسان کسی کو بتاتا نہیں ہے، ورنہ اگر بتائے تو دوسرا اعتراض کرے گا یار تمہاری کتنی گندی سوچ ہے۔ تو یہ چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اندر انسان باطن میں رکھتا ہے۔ اور یہ باطنی بگاڑ جو ہے حضور فرماتے ہیں نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا، دین کو سیکھنا اور دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا انسان کے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اور جب انسان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کے ظاہری اعمال میں بھی حسن اور خوبی پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ اندرونی بگاڑ جو ہے ظاہری نیکیوں کو بھی ختم فرماتا ہے، کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو بھئی آگ لکڑی کو جب جلا دیتی ہے تو وہ کیا رہ جاتا ہے پھر بعد میں؟ راکھ کا ڈھیر، اس کی کوئی حیثیت اور قدر و منزلت رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب باطنی بگاڑ جو ہے وہ کیسے دور ہوگا؟ وہ علماء کی صحبت سے، علم دین حاصل کرنے کی برکت سے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی برکت سے یہ باطنی بگاڑ دور ہوگا اور نفس کی تربیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے کہ تقوی کس قدر اہم ہے اس کو دو مختلف ناموں سے یاد فرمایا۔ چنانچہ ایک مقام پر فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا کہ زاد راہ لے لیا کرو، یعنی جب لوگ حج پر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہاں سے چل پڑتے ہیں اور کچھ بھی کھانے پینے کی اور سامان لے کر چیزیں جاتے نہیں، اور پھر وہاں پیسے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا سامان اپنے ساتھ رکھا کرو، عزت اور وقار کے ساتھ رہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اور بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو زاد جو ہے وہ یعنی کھانے پینے کی چیز کو زاد کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے انسان کھانے پینے کی چیز سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے انسان تقوی سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کو زاد قرار دیا، اس لیے اس اعتبار سے اس کو ذات قرار دیا کہ جس طرح سے کھانے پینے کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، تقوی سے خالی زندگی جو ہے وہ بھی نجات نہیں پا سکتی، وہ شخص نجات نہیں پا سکتا، اس کی نجات خطرے میں۔ اور ایک اعتبار سے دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے سے بندہ کبھی رک بھی جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں، تو کھانے پینے کو اپنی ذات سے دور کر لیا۔ اسی طرح سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کھانا کھا پی لیتا ہے۔ لیکن تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی لمحے میں کسی جگہ پر انسان جدائی اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ خیر بہترین زاد راہ التقوی تقوی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کو تقوی کی ضرورت ہے، بلکہ تقوی کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات کھانے پینے سے انسان رکتا ہے تو انسان کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تنگ دستی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تقوی سے دوری انسان کی نجات کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اللہ کے احکام سے دوری انسان کی نجات کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس کہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ بے شک ہم نے نازل کیا تم پر ایک ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، وریشا، اور ایک ایسا لباس کہ جو تمہارے لیے زینت کا کام دیتا ہے، تمہیں بنا سنوار دیتا ہے۔ لیکن یہ لباس ضروری ہے یا نہیں ہے انسانی جسم کو چھپانے کے لیے، اس کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے، اس کی زینت اور آرائش کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس سے انسان لباس سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، کتنی ضروری چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس قرار دیا، یعنی انسانی زندگی کے ساتھ جس طرح سے لباس متصل ہے اور جدا نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسانی زندگی کے لیے تقوی اور پرہیزگاری لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس سے جدائی اور دوری اختیار کرے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا، تو انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کا کردار بھی مسخ ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ذات بھی قرار دیا اور اس کو لباس بھی قرار دیا، تو اس کو ذات اور لباس قرار دینے سے اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور مزید رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے مختلف اسٹیپس حضور نے ذکر فرمائے۔ ایک یہ کہ تقوی جو ہے اس کے ذریعے سے، یعنی تم جہنم کی آگ اور اپنے درمیان کوئی پردہ بناؤ، حضور نے فرمایا دوری بناؤ، کوئی ایسی آڑ بناؤ، اور آڑ کس سے بنے گی؟ نیک کاموں سے آڑ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو بچا کر انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں یہ دعا ذکر فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ یعنی بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بہتری عطا فرما۔ تو سب کچھ آ گیا یا نہیں؟ اس میں آخرت میں بہتری آ گئی تو سب کچھ ہی مل گیا نا۔ لیکن اس کے بعد کیا ذکر فرمایا؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو بھئی وفی الآخرۃ حسنہ میں آگ کے عذاب سے بچنا بھی تو آ گیا تھا نا، کہ بھئی آخرت میں ہمیں بہتری عطا فرما، تو جب آخرت میں بہتری مل گئی تو آگ سے بھی بچ گئے۔ تو پھر اس کا علیحدہ سے ذکر کیوں کیا؟ اس کی سنگینی اور اس کی سختی اور اس کے بہت زیادہ شدید ہونے کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے دوبارہ ذکر فرمایا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے یعنی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور آگ کا عذاب ہم جانتے ہیں کہ ذرا دیر کے لیے بھی ہم یہ آگ کا عذاب جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، شدید عذاب ہے آگ کا عذاب۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اور اس آگ کے درمیان دیوار بناؤ۔ وہ کیسے بنے گی؟ اللہ کی فرما برداری سے، اس کے حکم پر عمل کرنے سے، اور اس کے جس چیزوں سے روک لیا اس سے رک جانے سے یہ دیوار بنے گی۔ اور حضور نے اتنی تاکید فرمائی کہ تم جو ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے بچاؤ، یعنی ایک کھجور بھی تم صدقہ کرتے ہو تو وہ تمہارے اور آگ کے درمیان فاصلہ کرنے والی بن جاتی ہے۔ اتنی تاکید حضور نے فرمائی۔ تو جو یہ تاکید حضور نے فرمائی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جہنم کی آگ اور اپنے آپ کے درمیان ایک دیوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو تقوی کے لیے ضروری ہے وہ ہے ہمیشگی۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن کے لیے کچھ چیزیں اختیار کر لیں اور پھر اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ یا یوں کر لیا کہ بعض چیزوں پہ تو بڑی سختی سے عمل کر رہا ہے اور بعض چیزوں پر جو ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے، مارکیٹ وغیرہ کے کام میں بڑی ایمانداری دکھاتا ہے لیکن بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دوسرے گناہوں میں مبتلا، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے دوسری طرف گناہ میں بھی مبتلا ہے۔ تو یہ مواظبت نہیں ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہمیشگی ضروری ہے۔ اب ہم جو ہے رمضان کا سیزن آتا ہے تو مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، نیکیاں بھی کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو بھئی خدا معاذ اللہ بدل گیا کیا؟
جس نے رمضان کی نماز فرض کی ہے اسی نے دیگر مہینوں کی نمازیں فرض کی ہیں، اسی کے احکام تو ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم رمضان کے اندر تو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور رمضان کے علاوہ نہیں. تو اصل یہ ہے مواظبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسی آیات ہیں کہ جن کے مضامین ایسے ہیں کہ جن پر عمل کافی مشکل ہوتا ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت ہے فاستقم کما امرت، کہ تم استقامت اختیار کریں آپ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ایسی استقامت، ایسی ہمیشگی اختیار کریں عمل پر جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. حضور فرماتے ہیں مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا. تو استقامت جو ہے، ہمیشگی جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. اور تیسری چیز شمولیت، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا آپ کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہو، ہر موقع پر، ہر مقام پر اور ہر عمل میں. یہ نہیں کہ بعض چیزیں اس کو آسان لگتی ہیں وہ کر رہا ہے اور جو بعض چیزیں اور ہیں ان میں یہ کمزور ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات میں کمزور ہے، اللہ کی عبادت میں طاقتور ہے، نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اچھا نہیں ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام انسانی پوری زندگی کو گھیر لیں. یہ تقوی اور پرہیزگاری، اور یہ چیز انسان کو اللہ کی بارگاہ میں معزز اور مکرم بناتی ہے. تو پہلی چیز اس میں کہ اپنے اور آگ کے درمیان دیوار قائم کرنے کی ضرورت ہے نیک اعمال کے ذریعے. دوسرا، ان نیک اعمال پر ہمیشگی ضروری ہے. کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا یہ نقصان کا باعث ہے. اور جیسے یعنی تقوی جو ہے اس کو زاد راہ کہا ہے اور خیر الزاد فرمایا، لباس قرار دیا. یعنی اس سے انسان بے پرواہ نہیں ہو سکتا، خود کو اس سے جدا کرے گا تو اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیشگی، ہر وقت جو ہے تقوی اور پرہیزگاری. اکیلا ہے تب بھی اللہ سے ڈرے، اور مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اللہ سے ڈرے کہ اس مقام پہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو بدماشیاں کر لے، جو مرضی آئے کر لے. اور دوسرے مقام پر جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر اس سے سوال ہوگا نا کہ بھائی یہاں پر کیوں رک رہے ہو؟ یہاں پر اللہ کے لیے رک رہا ہوگا یا اس لیے رک رہا ہوگا کہ بھائی عزت خراب ہو جائے گی، لوگ پکڑ لیں گے، اچھی بلی بنی بنائی جو ہے وہ بگڑ جائے گی، تو اس لیے رک رہا ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ تنہائی میں بھی جیسی زندگی لوگوں کے سامنے ہے ویسی تنہائی میں اس کی ہونی چاہیے، یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے. تو مواظبت، ہمیشگی، اور پھر جو ہے شمولیت کہ پوری زندگی کو شامل ہو. اور اگر انسان ہمیشگی اختیار نہیں کرتا اور نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے تو یہ گناہ اس کی نیکیوں کو ہلاک کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے حسد کے بارے میں آپ کو عرض کیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، کہ جو لے کر آیا نیکی کو. اب یہ جاء فرمایا، من عمل نہیں فرمایا کہ جس نے نیک کام کر لیا، بلکہ فرمایا آخرت تک لے کر آ گیا. تو نیک عمل بھی کرنا اور اس کو آخرت تک لے کر آنا جو ہے یہ کمال ہے. اور انسان آخرت تک اپنی کی گئی نیکی کو کیسے لے کر پہنچے گا؟ آپ کہیں گے بھائی اس کی حفاظت کے ساتھ، کہ اس کو ضائع ہونے سے بچائے اور آخرت تک لے جائے. اور ضائع ہونے سے انسان کی نیکی مواظبت، تقوی اور پرہیزگاری پر ہمیشگی اختیار کیے بغیر نہیں بچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا من جاء بالحسنۃ، کہ جو لے کر آئے گا نیکی. تو نیکی کرنے کے بعد شیطان لگا ہوا ہے، اس نے پہلے ہی نہیں کرنے دینی، ارادہ بھی نہیں کرنے دے رہا. پھر جب ہم ہمت کر کے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہم ہمت کر کے اس نیکی کو مکمل بھی کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو کر لیا ہے، صبر تو کر، میں تیری نیکی ضائع کرواؤں گا اور تجھے قبر میں لے کر نہیں جانے دوں گا. اور وہ کیسے ہوگا کہ پھر دوسرے گناہوں میں مبتلا کروائے گا، اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کی ظلمت جو ہے اس نیکی کو بھی ضائع کر دے گی. تو اصل یہ ہے کہ مواظبت، ہمیشگی جو ہے وہ نیکیوں کی حفاظت کا ذمہ ہے اور آخرت تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ آڑ بھی بنانی ہے، ہمیشگی بھی اختیار کرنی ہے، اور ہماری پوری زندگی کے ہر لمحے کو تقوی اور پرہیزگاری نے گھیر رکھا ہو. تیسری چیز یہ اس میں ہوتی ہے کہ اس کے مراحل مختلف ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تقوی کا یہ ہے، تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے بچانا خود کو یا بچنا. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان
اپنے آپ کو اللہ کے ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے. اور یہ ہمیشہ کا عذاب کس کو ہوگا؟ کافر کو ہوگا اور مشرک کو ہوگا. کافر اور مشرک کو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر، اس کے دین، بھیجے ہوئے دین پر یقین نہیں رکھتا، یعنی کفر میں مبتلا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اور اس کے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو سب سے پہلا مرحلہ تقوی کا کیا ہوگا؟ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے متوجہ ہونے والے ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عقائد کی حفاظت کرنی ہوگی. بندہ کہتا ہے یار میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو مروں گا تو مسلمان ہی مروں گا. یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ورنہ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ، قادیانی پہلے مسلمان تھے، کون تھے؟ یہ غلام احمد قادیانی جو نبی، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے کیا ہندوؤں میں تبلیغ کی تھی یا عیسائیوں کو اپنی طرف کیا تھا؟ کس کو کیا تھا بتائیں؟ مسلمانوں کو ہی کیا تھا نا. تو وہ کون سے مسلمان تھے جو اس کو نبی مان کے جنہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی؟ یہ مسلمان ہی تھے پہلے، لیکن چونکہ عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا تھا، عقیدے کا علم حاصل نہیں کیا تھا، باقاعدہ کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ کفر میں مبتلا ہوئے اور خود تو تباہ ہوئے سو ہوئے، اپنی نسلوں کو تباہ کر لیا. آج ان کی جو اولادیں ہیں وہ انہی کی نسلوں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آدمی ہلاک اور تباہ نہیں ہوا بلکہ نسلیں تباہ ہو گئیں. تو یہ بھی تو مسلمان تھے، ان کی ایمان کی کوئی گارنٹی ہوئی نہیں. ایمان اللہ نے دے دیے، دولت دے دیے، آپ کو حفاظت کرنی ہوگی. جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طرح سے ایمان کی دولت اللہ نے دے دی ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ساتھ لے کر جائیں گے. حفاظت ہوگی. ہمیشہ کے عذاب سے انسان اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب عقائد کا، صحیح عقیدے کا علم حاصل کرے اور صحیح عقیدے کو اختیار کرے. لہٰذا عقیدے کی خرابی انسان کو یا تو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے یا گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے. پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ کے ہمیشہ کے عذاب سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ عقائد کی اصلاح کے ذریعے سے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ چلو عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے جو امر اور نہی ہیں، جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے، جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے، وہ فرض ہے، واجب ہے اور سنت موقدہ ہے. ان تین چیزوں پر عمل کرنا ہے. آپ کو کسی عمل کے بارے میں بھی پتا چلے یہ فرض ہے تو آپ سمجھ جائیں کرنا ہی پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتے. یہ واجب ہے، آپ سمجھ جائیں کرنا ہی پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتے. یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ سمجھ جائیں کرنا ہی پڑے گا، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور تین چیزیں چھوڑنے والی ہیں: حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت. ان کو چھوڑنا ہی ہوگا. تو کسی عمل کے بارے میں آپ کو اطلاع ملے کہ یہ حرام ہے، آپ سمجھ جائیں چھوڑنا پڑے گا. مکروہ تحریمی چھوڑنا پڑے گا، اساءت چھوڑنا پڑے گا. تو یہ تین کرنے والے کام اور تین سے بچنے والے کام جس نے کر لیے تو ایسے شخص کو باعمل کہا جاتا ہے. تو تقویٰ کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، جو اس نے فرمایا یہ کرو، اس کو کرنے سے اور ان چیزوں سے خود کو بچا لو. اس سے بچنے سے اس پر جو ہے ہمیں یعنی تقویٰ حاصل ہوگا، پرہیزگاری سے متصف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام عزت ہمیں حاصل ہوگا. اور تیسرا جو ہے اس کے علاوہ مستحبات وغیرہ ہیں کہ ہر معاملے میں نیکی کو اختیار کیا جائے، چاہے شریعت شدت سے مطالبہ کرتی ہو یا اس میں رعایت دیتی ہو، جیسے سنت غیر مؤکدہ اور مستحبات ہیں. ان چیزوں کو اختیار کرنا جو ہے یہ چوائس پر ہوتا ہے. پہلی دو چیزیں تو فرض ہیں کہ عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اور دوسرا اللہ نے جو لازمی حکم دیے ہیں ان کو کرنا ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنا لازم ہے. تو لازم چیزیں اپنے مقام پر، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان کی اور ترقی ہوتی ہے. لیکن یہ تیسری چیز آپ کی چوائس پر ہے. تین مرحلے گویا کہ تقویٰ کے ہیں. پہلے دو مرحلے انتہائی لازم اور ضروری ہیں. آپ کے عقیدے کو درست ہونا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں صرف عقیدے کی بات کی، توحید، رسالت، آخرت. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 برس تک آپ مکے میں رہے، 53 سال ہو گئے. پھر آپ مدینہ ہجرت کر گئے اور 10 سال مدینہ میں آپ نے زندگی گزاری، 63 برس. تو یہ 13 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد حضور کی مکی زندگی تھی، اس میں توحید، رسالت اور آخرت، صرف عقیدے کی بات ہوئی. اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر عمل کی بنیاد ڈلے گی. اس پر عقیدہ ہی خراب ہے، انسان کفر میں مبتلا ہے، تو انسان ہزار طرح کی نیکیاں کرتا رہے، چیریٹیاں کرتا رہے، اسپتال کھول دے، دنیا جہاں کی نیکیاں کرے، آخرت میں اس کو ان نیکیوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا.
اللہ نے اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو نہیں بخشے گا، کسی کافر کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو ایمان کے بغیر کی جانے والی نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں دنیا میں اللہ چاہے تو اسے اس کا کوئی بدل عطا فرما دے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت ہی سے سرفراز کر دیتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں سے ایمان نہیں لے کر گیا تو نجات کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 مراحل، اور اس میں آخری بات یہ کہ تقویٰ کے فوائد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس شخص کو جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ان اللہ مع، اللہ ان کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ؟ الذین اتقوا، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، ہر مشکل کا حل تقویٰ اور پرہیزگاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اس سے ڈرے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہیں بنا دے گا، یعنی ہر مشکل سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ آخری فائدہ کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قوت فہم کو، اس کی سمجھداری کو اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اس کا تقویٰ اختیار کرو گے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، یعنی تمہیں وہ صلاحیت عطا کر دے گا کہ جس کی بنیاد پر تم حق اور باطل میں فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہے نا۔ فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا شخص۔ تو اللہ تعالیٰ اس تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر فہم کی قوت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر گزار لے تو دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کا اخلاق، اس کا کردار بھی بہتر ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے وہ انعامات ہیں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس کی موت آسان، اس کی قبر منور، قبر حد نگاہ تک وسیع، کوئی آئے ایصال ثواب کرے نہ کرے، جائے اپنی زندگی جی لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہر نعمت میں ہوگا، پھر اعزاز اور اکرام کے ساتھ میدان محشر کی طرف جب لے جایا جائے گا تو سواریوں پر لے جایا جائے گا۔ یہ اس سخت دن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اور ہر ایک کو ایک فکر ہے جو فکر اسے کافی ہے۔ اور حضور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ اس دن کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور کوئی کسی سے کوئی خیریت دریافت نہیں کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہو، کیسی حالت ہے، تمہارا کام ہوا نہیں ہوا، مغفرت ہو گئی نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی نیکیاں چاہیے ہوں تو 2-4 میں دے دوں، ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ یہ چاہیں گے کہ میں نیکیاں لے لوں۔ اس مقام پر اس تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی عطا فرمائے گا۔ آپ سفر پہ جاتے ہیں، ساری بکنگیں کروا کے جاتے ہیں، اس لیے مجھے تکلیف نہ ہو، تھکا ہارا وہاں پہنچوں گا، ہوٹل بھی بک ہونا چاہیے، فلاں چیز، سواری وغیرہ سب کچھ، سب آسانیاں چاہیے، تو میدان معاشر میں بغیر تیاری کے پہنچ جائیں گے۔ جبکہ وہاں کی سختی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر ساری دنیا کی دولت ان کے پاس ہو تو وہ سب دے دیں اور کہیں کہ بھئی ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں اور یہ زمین مجھ پر بند ہو جائے۔ وہ عذاب کو دیکھ کر اپنے لیے اس چیز کو آسان سمجھے گا۔ تو اس سے اندازہ کر لو کہ یہ کوئی آسان کام ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دب کر فنا ہو جاؤں، زمین مجھے دبا دے، ڈھانپ لے۔ تو اس کا مطلب وہ عذاب جو یہ دیکھ رہا ہے نا وہ بہت شدید ہے کہ صرف دیکھنے سے ہی وہ اندازہ لگا کہ اس چیز کی تمنا کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ مختصر زندگی ہے، یوں نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر بعد میں پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ایک کام ہو گیا اور اب کفِ افسوس مل رہا ہے، کسی کو ادھار مال دوں نہ دوں، چلو دے دیتا ہوں، نفع اچھا دے رہا ہے، 5 کروڑ کا مال دے دیا، اب وہ پیسے ہی نہیں دے رہا، اب یہ یا اللہ میرے واپس دلوا دے، اب نہیں کروں گا، اب مجھے ماضی میں واپس لے جا اور اس فیصلے کو میں ریورس کر دوں۔ کتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ماضی میں جا کر میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ سوری، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو جو وقت دیا تھا اس میں آپ نے ساری چیزیں ٹھیک کرنی تھی، کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ
ہم پر رحم فرما، آخرت میں بہت سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف فرمایا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔